اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات ٹو آل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک سفلی منتر لے کر آیا ہوں۔ جائز و ناجائز محبت کا یہ سفلی منتر ہے۔ اس منتر کو آپ نے سب سے پہلے چاقو یا چھری پر لکھنا ہے۔ چاقو پر اب لکھیں گے، چھری پر لکھیں گے، لیکن چاقو یا چھری استعمال شدہ نہیں ہونی چاہیے، نئی آپ نے لینی ہے، اس کے اوپر میں لکھنا ہے۔ یہ بہت اسٹرانگ طلسم ہے، ایک دن میں محبوب کو گھائل کر دیتا ہے اور اپنی محبت میں پاگل کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے لکھوں گا، کچھ پڑھائی بھی ہے چھوٹی سی، وہ بھی آپ نے کرنی ہے، اور چاقو پر چھری پر آپ نے جو منتر لکھنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے یہاں لکھوں گا، پھر آپ کو چھری پر بھی لکھ کر بتاؤں گا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ اس طرح سے یہ ایک علامت بنے گی، اور اس کے بعد اس طرح سے پھر اس کو بنائیں گے، اور پھر اس کو یہاں سے لے کر ہم چلیں گے۔ اس طرح سے یہ بنے گی۔ یہ دیکھتے جائیں گے، یہ چھوٹا سا کام ہے، زیادہ لمبا چڑھاؤ کام نہیں ہے، دیکھنے میں تھوڑا مشکل لگے گا لیکن ہے نہیں مشکل۔ یہ دیکھیں، یہ علامت اس طرح بنے گی۔ دوسری علامت اس کے نیچے ہم بنائیں گے، وہ اور بھی آسان ہے، اس طرح سے بنے گی۔ میں کاغذ پر آپ کو چھری پر بھی بنا کے دکھاؤں گا، لیکن کاغذ پر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ نظر آ سکے آپ نے کیا بنانا ہے۔ اس کے بعد یہ علامت بنے گی، اس کے بعد یہ علامت بنے گی، اس کے بعد یہ علامت اس طرح سے بنے گی۔ یہ ہم نے چھری کے اوپر بنانا ہے۔ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں اٹھا کے، یہ دیکھ لیں آپ، یہ یہاں سے شروع ہوگا اور یہ سارا چھری پہ ایسے ہی بنے گا۔ یہ میں پیچھے کر کے تھوڑا دکھا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو مکمل نظر آ سکے۔ اس طرح سے یہ میں چھری پر بھی بناؤں گا، آپ کے سامنے ہی بناؤں گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ چھری ایک میرے پاس موجود ہے، نئی چھری ہے، اور اس کے اوپر میں اس لیے کاغذ پہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کے اوپر نظر نہ آئے یا اچھے سے نظر نہ آئے، میں کوشش کروں گا کہ لکھنے کے بعد آپ کو یہ اچھے سے نظر بھی آ جائے۔ تو یہ دستے کی طرف سے آپ کو شروع کرنا ہے لکھنا، اس طرح نیچے لکھتے چلے جائیں گے ہم۔ دونوں سائڈوں میں سے کسی بھی سائڈ پہ لکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ نظر آ جائے۔ یہ کسی جگہ پہ پین چھوڑ دیتا لکھنا، تو اس کے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ علامات ہیں، یہ مجھے لگتا ہے یہاں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، لیکن میں کاغذ پہ میں نے لکھ دیا ہے، تو کاغذ پہ آپ نے دیکھ کے اس کو لکھ لینا ہے، بنا لینا ہے۔ میں اس کو بنا دیتا ہوں۔ یہ اسی طرح سے جیسے میں بنا رہا ہوں، اسی طرح سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے، کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، آسانی سے بن جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ نقش جو ہم نے بنانا تھا چاقو پر چھری پر، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں سے امید مجھے ہے کہ یہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آ جائے۔ یہ وہی نقش ہے جو میں نے نیچے کاغذ پہ بنایا ہے، اسی طرح سے آپ نے چھری پر بھی بنا لینا ہے۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے جس کی پڑھائی آپ نے کرنی ہے۔ پہلے آپ نے چھری پہ اس کو لکھ لینا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، اسی طرح سے آپ نے چھری پہ پہلے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے، وہ آپ اس کاغذ پہ میں لکھ دیتا ہوں، آپ اس کاغذ پہ لکھ لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ آپ اس کو پڑھنا ہے۔ لفظ یہ ہے برہتیہ۔ برہتیہ، یہ آپ نے لفظ پڑھنا ہے۔ ایک ہی لفظ کا یہ عمل ہے برہتیہ، لیکن اس کی تعداد جو ہے پڑھنے کی، وہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 1100 مرتبہ۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ چھری کو آپ ایسے ہاتھ میں رکھیں گے، ایسے ہاتھ میں رکھیں گے، اور جس کاغذ پہ آپ نے لکھا ہوا ہوگا اس لفظ کو، اس کے اوپر آپ چھری کو رکھیں گے اس طریقے سے۔ اس چھری کو اس طرح سے رکھ کے، اور پھر آپ اس کی پڑھائی جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ برہتیہ برہتیہ برہتیہ، اس طرح سے آپ نے اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
1100 मरतबा पढ़ने के बाद आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने ऐसे करना है कि वही जो कागज़ जिसके ऊपर आपने इस लफ्ज़ को लिखा है, जिसके अपनी छुरी को टिकाया है इसे, यानी जिस कागज़ पर लिखेंगे उसके ऊपर आप और कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसी एक लफ्ज़ को ही लिखेंगे, सिर्फ एक लफ्ज़ को। ये तो मैंने आपको अलामत कैसे बताई कि ऐसे आपने छुरी पर लिखना है और 1100 मरतबा इसके ऊपर मैंने लिख दिया। आपने सिर्फ एक लफ्ज़ उस कागज़ लिखना है, चाहे बड़ा करके लिख लें चाहे छोटा लिख लें, कोई मुश्किल नहीं। उसके ऊपर छुरी को ऐसे रखने के बाद आपने इसी लफ्ज़ को पढ़ना है 1100 मरतबा। 1100 मरतबा पढ़ने के बाद आपका अमल मुकम्मल हो जाता है। आपने इसी कागज़ के अंदर इस छुरी को लपेटना है, या छुरी आपके पास जैसे भी होगी इस तरह रख के आप इसको कागज़ इसको लपेट लेंगे। इसके ऊपर कोई रबड़ वगैरह चढ़ा दें या कोई कपड़ा वगैरह बांध कर कुछ भी कर लें, इसको बंद कर लें। मजबूत करने के बाद इसको आपने ले जाना है, इसको अपने कब्रिस्तान में दफन करना है, छुरी को भी और वो जो कागज़ जिसके ऊपर आपने जो किया है। इसको कब्रिस्तान में दफन करने के बाद आप वापस लौटाएंगे। आपने इसको दिन में दफन करना है, रात में नहीं करना। अमल आप अगर रात को करना चाहते हो तो रात को भी कर सकते हो, दिन को भी करना चाहते हो तो दिन को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको जब दफन करने के लिए जाओगे आप, तो आप दिन में जाओगे, रात में नहीं जाओगे। दफन करने के बाद आप वापस आ जाओगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अगर पीछे कोई आवाज़ भी आपको देता है तो आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने वापस आ जाना है। आपका अमल हो गया। बस जब आपने अमल करना है, महबूब की तस्वीर अभी सामने आप रख सकते हो और उसको तस्वर में भी ला सकते हो। लेकिन अगर तस्वीर सामने रखते हो तो फिर उस तस्वीर को भी साथ ही दफन करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बस तस्वीर को आप रखेंगे, तस्वीर को दफन करना पड़ेगा। तस्वीर अगर मोबाइल में है तो उसका आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। प्रिंट आउट लेने के बाद आप उस तस्वीर पे करोगे, अगर तस्वीर पे करना है। अगर तस्वर में करना है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं तस्वीर की, फिर आप वैसे ही इस अमल को कर सकते हो। लेकिन अगर तस्वीर पे किया है तो फिर तस्वीर भी उस कागज़ और छुरी के साथ ही दफन की जाएगी। ये इसको ज़हन में रखना ये ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर आप अमल कर चुके हो, उसको आप बाहर नहीं रख सकते, उसको आपने उसी के अंदर रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अमल जो हमने आपको बताया है। ये जायज़ और नाजायज़ मोहब्बत का सिर्फ ये मंत्र है, जायज़ और नाजायज़। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जायज़ के लिए ही करें, नाजायज़ के लिए ना करें। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।